حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم۔ زما واز یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ مرنفتح ثانی کی حکومت تھی۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ حضرت ہارون آپ کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ کا مددگار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی حیات طیبہ کے واقعات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ، جبکہ آپ کا اسم مبارک قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ ہمیں حدیث مبارکہ میں بھی حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود سے روایت ملتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع ہی سے یہ بات مشہور تھی، انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ دوڑ آئے گی۔ یہ خبر فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا، اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اسی طرح قتل کرتے رہے تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے۔ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو پریشان کر دیا اور اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا۔ چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لب دریا تھا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھیں، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بیٹے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولیں، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل ناخواستہ پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا، لیکن وہ بے قرار تھیں، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئیں، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھیں، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بے تابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھیں۔ بالآخر بول پڑیں، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟
فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں اور حضرت موسیٰ نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے آپ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن ام موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو بہت سی نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو اللہ کے حکم سے شکست دی اور وہ حقیقت کو جان کر ایمان لائی تو فرعون نے انہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا فرمائیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے: عصائے موسیٰ جو اژدہا بن جاتا تھا، ید بیضا زبان میں لکنت تھی جو دور کر دی گئی، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے، ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا، طوفان بھیجا گیا، بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا، مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے، خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ اس آیت میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں پر آیا۔ ابن منظر نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہا۔ ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا اور پھر 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی۔ امام بغوی نے بروایت ابن عباس نقل کیا کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے۔ نیز حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لیے باز اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے تباہ و برباد کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے طوفان سے محفوظ رہیں۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں، تو کہنے لگے، در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں، اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نذر کر دیے۔ یہ لوگ 1 مہینہ امن و عافیت میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی، لیکن انہیں ہوش نہ آیا، تو پھر ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں، گھریلو ساز و سامان تک کو ٹڈیاں کھا گئیں۔ اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ ساری ٹڈیاں صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں اور گھروں پر چھائی ہوئی تھیں، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات، زمینیں اور باغات سب محفوظ تھے۔ قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ سے درخواست کی، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ عذاب پڑ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب بھی غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے، ایمان لائے، نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب قمل کا مسلط ہوا۔
قمل اس جوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے، جسے گھن بھی کہتے ہیں۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے دونوں اقسام کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گھن لگ گیا اور انسان کے بدن اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان امڑ آیا۔ اس گھن نے غلوں کا حال یہ کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالتے تو اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، اور جوؤں نے ان کے بال، پلکیں اور بھویں تک کھا لیں۔ آخر ایک بار پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے، آپ دعا کریں۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر وہ کہاں عہد پورا کرتے۔ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر بھی ان کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان پر چوتھا عذاب مینڈکوں کا مسلط کر دیا گیا، اور ان کے گھروں میں اس کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سوتے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا۔ پکتی ہوئی ہنڈیاں میں، رکھے ہوئے کھانے میں، آٹے میں، غرض ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ اس عذاب سے عاجز آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔ اس عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر جم گئے اور کہنے لگے اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں، اور یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، یہ رسول نبی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 1 ماہ کی مہلت عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، تو 5واں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی۔ کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالتے خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھتے تو وہ خون بن جاتا۔ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی بالکل معمون و محفوظ تھے۔ خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے، تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا، اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا وہ خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی 7 روز رہا، اور بالآخر پھر وعدے کیے، دعا کی، اور عذاب پھر ہٹ گیا، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اس کو قرآن کریم نے فرمایا ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا، اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ بعد کی آیت میں رجز کے نام سے ایک چھٹے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر تعاون کے لیے بولا جاتا ہے اور چیچک وغیرہ جیسے وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر تعاون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ ان لوگوں نے پھر فریاد کی اور دعا کرنے پر عذاب ہٹا، اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان، زمینیں، سامان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بحیرہ احمر کا لقمہ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ہارون بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ حضرت موسیٰ وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پڑخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔
اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو ارض مقدسہ جانے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑوانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پر قوم جبارین کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ عجیب، خوفناک شکل و صورت اور ہیبت ناک قد و قامت کے مالک تھے۔ ان کے ظلم و ستم اور قہر و جبر کی داستانیں عام تھیں۔ بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور ان سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولے، موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو آپ اور آپ کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کر لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کی تمام تر نافرمانیوں اور بےہودگیوں کو اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لیے دعا گو رہتے اور اللہ سے انہیں معافی دلوا دیتے، لیکن ان کے اس جواب پر بے حد غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لیے بد دعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا۔ اللہ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تیہ میں قید کر دیا اور وہ 40 سال اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے، جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ کی دعا سے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا گیا۔ پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا۔ من ایک قسم کے دانے تھے جو زمین میں پھیلے ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل انہیں پیس کر روٹی بنا لیتے، جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے۔ مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے، ان کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے۔ جب ان کو پانی کی حاجت ہوتی تو وہ بھی عطا کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ اللہ کی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ بنی اسرائیل نے حسب عادت نعمت خدا بندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش کر دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وعدہ تیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے 2 پیغمبر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور 2 نیک بندے حضرت یوشع بن نون اور حضرت قالب بن یقنہ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل بنی اسرائیل کو 40 سال قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازتا رہا۔ بے شک اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو بہت سی نشانیوں سے نوازا تھا، مگر پھر بھی بنی اسرائیل نافرمانی سے باز نہ آئی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ناشکری سے بچنے اور اپنی رضا اور شکر والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔